السلام علیکم الحمرہ آن لائن ٹیٹوریل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر ڈرامہ کلاس کیسر جوید۔ تو آج ہم آپ کو ایکٹنگ کی بیسک کے بارے میں بتائیں گے، ڈرامے کی، کیونکہ ہماری بنیاد جو ہے وہ تھیٹر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو تھیٹر دنیا کی ہر قوم میں پایا جاتا ہے، کوئی ایسی قوم نہیں جہاں تھیٹر موجود نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں پہلے تھیٹر ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اردو ڈرامے کی ابتدا کب ہوئی۔ اردو ڈرامے کی ابتدا مغلوں کے زوال سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں تاخیر کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ فارسی زبان میں ڈرامے کی روایت نہیں ملتی، چونکہ اردو زبان جو ہے وہ فارسی کے زیر سایہ پروان چڑھی، تو لہذا ڈرامے پر اس وقت توجہ نہ دی جا سکی۔ اس وقت سنسکرت ڈرامے نظر آئے اور یہ وہاں پر اور کالی داس کا نام جو ہے ممتاز ڈرامہ نگار کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی زبانیں مثلاً گجراتی، مراٹھی، پنجابی، بنگالی اور آسامی وغیرہ شامل ہیں۔ ڈرامے کی روایت ان میں نظر آتی ہے، لیکن یہاں تک ڈرامے کا صرف مذہبی افکار کی تشہیر کے لیے استعمال کیا۔ تو کیونکہ ڈرامہ یونان کے معبدوں میں سے نمودار ہوا اور اہل یونان نے ڈرامے کو عقائد کے نظریات پھیلانے کا مؤثر طریقہ جانا۔ جہاں تک اردو ڈرامے کا تعلق ہے تو یہ امانت لکھنوی کے کھیل اندر سبھا سے آغاز ہوا۔ یہ 1853 میں لکھا گیا۔ اسے واجد علی شاہ، نواب واجد علی شاہ نے لکھنؤ کے کیسر باغ میں کرنے کا اہتمام کیا۔ تو نواب واجد علی شاہ کی وفات کے بعد سماجی اور ادبی مجلسی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ 1857 جنگ آزادی نے محفل نشاط و طرب برخاست کر دی اور ڈرامہ پس پشت چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد پارسیوں نے اثر نو ڈرامے کی نوک پلک سنواری اور وکٹوریہ تھیٹر کمپنی کی بنیاد رکھی۔ ڈرامہ ڈنگ سے سامنے آ گیا۔ 1880 میں تک رونق ظریف اور طالب بنارسی وغیرہ کے نام اردو ڈرامہ نگاری میں بہت مقبول ہوئے۔ 1 اپریل 1879 میں بروز جمعہ امرتسری میں غنی شاہ کے ہاں آغا محمد شاہ حشر کاشمیری پیدا ہوئے۔ آغا صاحب نے حسن و عشق، سخاوت و ہمدردی، بہادری، شجاعت کے موضوعات پر بے حد ڈرامے ترجمہ شدہ اور تبازات لکھے، جن میں مارے آستین، خون جگر، ترکی حور، آنکھ کا نشہ، رستم و سہراب اور سفید خون، یہودی لڑکی وغیرہ ہیں۔ تو ترجموں کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں نئے کھیل ملے۔ پھر امتیاز علی تاج صاحب نے ڈرامہ انارکلی کو لکھا جس کو نیا پن ملا۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں یہ ڈرامہ بے حد مقبول ہوا۔ اس میں کچھ ڈرامے اور جو ہیں وہ بہت مقبول ہوئے، جن میں ظریف کا بلبل و بہار اور طالب کا لیل و نہار۔ 1922 اور 1926 کے درمیانی عرصے میں اردو پر انگریزی یک بابی ڈرامے کا اثر ہوا۔ مولانا ظفر علی خان نے پہلا یک بابی ڈرامہ تولہ بھر ریڈم لکھا۔ پھر ان ڈراموں کا سٹیج کے بجائے ریڈیو کی طرف رخ ہو گیا۔ پھر اس میں امتیاز علی تاج صاحب، اپندر ناتھ اشک، پطرس بخاری، کرشن چندر بیدی، سعادت حسن منٹو، سجاد حیدر، سجاد ظہیر، عشرت رحمانی اور عصمت چغتائی کے نام مشہور ہوئے۔
آغا حشر کے بعد دور لحاظ سے حکیم شجاع احمد کے ڈرامے باپ کا گناہ، بھارت کا لال، آخری فرعون اور جان باز جو تباہ زاد ہیں بے حد مقبول ہوئے۔ اس کے علاوہ 3 بنگالی ڈرامے منتوش، مینا، تاراکو پیش کیے گئے، اور 1951 میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے پہلا اردو تمثیلچہ لکھا۔ 1953 میں امتیاز علی تاج صاحب نے کمرہ نمبر 5 لکھا۔ تو 1954 میں روسی ڈراموں کے بھی ترجمے کیے گئے۔ کراچی میں جن لوگوں نے ڈرامے کی خدمت کی ان میں حمید وائیں صاحب، ضیاء محی الدین صاحب، علی احمد صاحب اور خواجہ معین الدین صاحب کے نام مشہور ہوئے۔ خواجہ صاحب کا ڈرامہ لال قلعے سے لے کے لالو کھیت نے خاصی مقبولیت حاصل کی۔ پشاور میں قمر اسدی صاحب نے تعمیر پاکستان، عدل جہانگیر اور انصاف جیسے ڈرامے لکھے۔ راولپنڈی میں آغا بابر، سید انصار ناصری اور کرنل عبداللہ کے نام مشہور ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد جن لوگوں نے ڈرامے کی خدمت کی ان میں نعیم طاہر صاحب، کمال احمد رضوی صاحب، رفیع پیر زادہ صاحب اور بانو قدسیہ صاحبہ، سجاد ظہیر صاحب، سجاد حیدر صاحب، اسی طرح ڈاکٹر انور سجاد صاحب، کمال احمد رضوی صاحب کے نام سر فہرست ہیں۔ 1960 کے ارد گرد راز جوسوی صاحب، سکندر شاہین صاحب اور کمال احمد رضوی صاحب نے فرانسیسی ڈراموں کے ترجمے کیے۔ 1963 اور 64 کے عرصہ میں عزیز عصری صاحب نے کھیل تیرے بچے تیرے بھالے کیا، جو کہ انہی کے ناول آلی پر کیا گزری سے ماخوذ ہے۔ 1965 کے بعد زیادہ تر سماجی ڈرامے لکھے گئے، ان میں اولویت طنز و مزاح کو ملی، جن میں ڈرامہ نگاروں میں انتظار حسین صاحب، عتیق اللہ شیخ صاحب، عشرت رحمانی صاحب، سلیم چشتی صاحب، جمیل ملک صاحب اور نعیم طاہر صاحب، شعیب ہاشمی صاحب، ایم شریف صاحب، حمید کاشمیری صاحب، اطہر شاہ خان صاحب، امجد سلام امجد صاحب، منو بائی صاحب، اے حمید صاحب اور حسینہ معین صاحبہ، انور مقصود صاحب، صوفی نثار احمد صاحب، بختیار احمد صاحب، پروفیسر صدیق احمد اور سرمد صوبائی ان کے نام شامل ہیں۔ تو یہ تھی ڈرامے کی، اردو ڈرامے کی ابتدا۔ تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایکٹر، ACTOR، یہ جو 5 لفظ ہیں ان سے کیا بنتا ہے، اے سے کیا مراد ہے، سی سے کیا مراد ہے، تاکہ یہ چیزیں جو ہمارے اندر ہوں گی تو تبھی ہمارے اندر وہ ایکٹر کی صلاحیت ہوگی۔ جیسے اے سے اڈیپٹیبلٹی، ڈھال لینا، اپنے آپ کو کردار کے اس سانچے میں ڈھال لینا جو ہم کردار کرنے جا رہے ہیں۔ مثلاً آپ بزرگ کا کردار کر رہے ہیں، ملنگ کا کردار کر رہے ہیں، ڈاکٹر کا کردار کر رہے ہیں، ایک فقیر کا کردار کر رہے ہیں، تو ہمیں اس میں نا بالکل ڈھل جانا چاہیے اسی میں۔ جیسے ہم پانی کو کسی گلاس میں یا کسی پیالے میں ڈالتے ہیں یا کسی بھی چیز میں ڈال کے اس کو فریز کرتے ہیں تو وہ اسی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ہمارے اندر اسی طرح ڈھلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ پھر سی سے کمانڈ کنٹرول، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کمانڈ کی اور کنٹرول کی۔ پھر ٹی سے ٹالرنس، ٹوننگ، ٹریسنگبلٹی اور ٹیمپو، یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہونی۔ ایک اداکار کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، ٹوننگ، آواز میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے۔ اسی طرح پھر او سے آبزرویشن، اوریجنیلٹی، ہم جو کردار کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارا مشاہدہ ہونا چاہیے کہ میں یہ اگر فقیر کا کردار کر رہا ہوں تو میرے اس کے اندر وہ کس قسم کا ہے، کیسے مانگتا ہے، کیا کرتا ہے، صدا لگاتا ہے یا کس طرح کرتا ہے، اسی طرح ہمارے اندر وہ اس کا مشاہدہ ہونا چاہیے، اس کی آبزرویشن ہونی چاہیے، پھر آپ کا کردار
زبردست بنتا ہے. اسی طرح پھر وہ آ جاتا ہے آر سے ریچ، ہماری اس کردار تک پہنچ ہونی چاہیے. ریئیکٹ، ریئلسٹک، رسپانسبلٹی، یہ چیزیں ہمارے اندر جو ہیں موجود ہوں گی تو ہم ایکٹر کہلائیں گے اور ہمارے اندر ایکٹر کی صلاحیت ہوگی. تو ناظرین، یہ تھا آج کا لیکچر. تو یہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اور آگے اس کے بارے میں بہت کچھ بتائیں گے کہ ہم نے کیسے وہ پاز لینے ہیں، کیسے ہماری موومنٹ ہے، اور چیزیں بہت ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. تو جاتے جاتے اللہ حافظ.